یہ کلیئرٹی جو ان کی ہے، اور یہ ریپیٹڈلی یہ بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں سے بات کرنے کا کیا فائدہ؟ آپ کی تو کیبنٹ میں اہم ترین عہدہ انٹیریئر منسٹر کا رانا ثناءاللہ صاحب کے مطابق 5 سالہ حکومت کی ضمانت ہے محسن نقوی صاحب، اور ڈیفنس منسٹر یہ فیض آباد کمیشن کے حوالے سے ہمیں اتنے بے بس دکھائی دیے. سو آپ لوگوں سے وہ بات چیت کرنے کا فائدہ بھی کیا سب سے پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی سے ہم کیوں رابطہ کریں، تو آپ مولانا فضل الرحمان کے پاس خود چل کے چلے گئے اور ان کے پاس جا کے بات چیت کرنی شروع کر دی. تو ایک اتنی بڑی سٹیک ہولڈر پارٹی جو ہے پاکستان کے اندر، جو پورے ایک صوبے کے علاوہ پورے پاکستان میں جس کی پریزنس موجود ہے، اس سے آپ بات کرنے کو موجود نہیں. دوسری طرف یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی یہ فلان جو ہے منسٹر جو ہے فلان جگہ سے آ گیا. پوری کیبنٹ میٹنگز میں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں اس کو فالو کرتے ہیں. وہ جیسے بھی آئے جہاں سے بھی آئے وہ ان کے اوپر کوشچن مارک انہوں نے رکھا، وہ رکھیں گے. وہ کوئی اور ہوتا ہے اس پہ بھی سوال اٹھاتے تھے نا، ہم لوگ بھی بالکل اٹھاتے ہیں. ان کی کیبنٹ کہاں سے آیا ہوتا تھا. اس طرح کے ٹیکنوکریٹس کو لانا پڑتا ہے، ان پلیس رکھنا پڑتا ہے حکومت چلانے کے لیے. حقیقت ہے سیاسی جماعتوں میں اتنی کیپیسٹی نہیں، یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے. ہمارے سسٹم کے اندر یہ ایک بہت بڑی شارٹ کمنگ ہے کہ آپ کے جو ہیں اسپیشلسٹ جو ہیں، جو حکومت چلانے کے حوالے سے، چیزوں کے حوالے سے اس کی کمی رہی ہے. آپ دیکھیں فائنانس منسٹری کے حوالے سے ان کے کتنے فائنانس منسٹر چینج ہوئے، کہاں سے یہ فائنانس منسٹر. لیکن آپ لوگ تو اپنی جماعت کی اسپیشلٹی ہی خزانہ کے معاملات کو بات یہ ہے بالکل ہے، لیکن ہمارے پاس شاید ایشو ہمارے پاس ڈار صاحب کے علاوہ کوئی نہیں. بلاول صاحب کے انکار کے بعد ہمارے لیے امپورٹنٹ تھا کہ ایک سینئر آدمی فارن منسٹری سنبھالے، اور ہمارے پاس اسحاق ڈار سے بہتر کوئی چوائس نہیں تھی فار فارن منسٹری. تو ہم نے ان کو جو ہے اس سلاٹ میں رکھ کے تو اس طریقے سے یہاں پہ